کو مارا پھر بہنوئی کو مارا ہے۔ بہن کہنے لگی عمر مجھے بیوہ کرے گا، تیرا ارادہ کیا ہے؟ ذرا بتا تو صحیح ہمارا جرم کیا ہے، ہمارا قصور کیا ہے؟ کبھی اسے مارتا ہے کبھی مجھے مارتا ہے۔ کہنے لگا بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے، تم کیا تلاوت کر رہے تھے، تم کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن سمجھ گئی، کہنے لگی عمر میں تیرے غصے کی وجہ جان گئی ہوں، مجھے پتہ لگ گیا تجھے کس بات پر غصہ ہے۔ پھر عمر سن، جس ماں نے تجھے جنا اسی ماں نے تو مجھے پیدا کیا ہے، اگر تجھے لات عزا منات پر فخر ہے پھر عمر سن مجھے محمد عربی کی غلامی پر فخر ہے، میں جان دوں گی نہ میرے دل سے سونے نبی کی محبت نکلے گی نہ خدا کے قرآن کی محبت نکلے گی۔ ہاتھ روک لیا، کہنے لگا مجھے بھی سناؤ، مجھے بھی بتاؤ وہ اللہ کا کیسا کلام ہے۔ یہاں جمع ہونے والوں، شہداء اسلام کانفرنس میں آنے والوں، یہ اللہ کا قرآن ہدایت کی کتاب ہے، یہ اللہ کا قرآن اندھیر دلوں کو روشن کرنے والی کتاب ہے، یہ اللہ کا قرآن دل سے تاریکی دور کرنے والی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام، توجہ کرو، خراب راستے سے ہٹا کر ہدایت کے راستے پر لے جانے والی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے والی کتاب ہے۔ بہن فاطمہ نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے، کہنے لگی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ ادھر بہن اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہے، ادھر خطاب کے بیٹے عمر کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ کہنے لگا لے چلو لے چلو، بہن فاطمہ چلی، خطاب کا بیٹا عمر چلا، سرور کائنات امام الانبیاء حضرات صحابہ کرام کے درمیان میں تشریف فرمائے۔ عمر آیا، تلوار رکھی، قدموں کو ہاتھ لگایا، کہنے لگا پڑھاؤ کلمہ، میں آیا قتل کرنے تھا، تیرے قرآن نے عمر کو قتل کر دیا ہے۔ کہنے لگا پڑھاؤ کلمہ، سرور کائنات امام الانبیاء نے فرمایا عمر کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ میں نے کہا صحابی اسے کہتے ہیں جس نے کلمہ پڑھا، ایمان لایا، آقا کے چہرے انور کا دیدار کیا، وہ صحابی ہے۔ اور یہاں جمع ہونے والوں یہ تو وہ عمر ہے۔ میں نے کہا ابو بکر نبی کا مرید ہے، عثمان نبی کا مرید ہے، علی نبی کا مرید ہے، طلحہ زبیر نبی کے مرید ہے، 1,29,000 صحابہ نبی کے مرید ہے، عمر نبی کی مراد ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کا اکیلا حکمران۔ کون عمر؟ ادھر کلمہ پڑھا، ایمان لایا، ادھر کہنے لگا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا نماز پڑھ رہے ہیں، کہا نماز تو حرم میں پڑھو، بیت اللہ کے سامنے پڑھو، کہا یہ مکے والے پڑھنے نہیں دیتے، کہا اب میں عمر نے کلمہ پڑھا ہے، میں ایمان لے آیا ہوں، اعلان کیا مکے والوں سنو، ابو جہل سنو، ابو لہب سنو، عتبہ شیبہ سنو، میں سونے نبی کا غلام بن گیا ہوں، میں خدا کے قرآن کا شہدائی بن گیا ہوں، اللہ کا قرآن مجھے سمجھ آ گیا ہے، نبی کی دعوت مجھے سمجھ آ گئی ہے، سونے نبی کا پیغام مجھے سمجھ آ گیا ہے۔ کہنے لگا آج میرے نبی اور صحابہ
کرام کی جماعت حرم کے میدان میں نماز ادا کرے گی، بیت اللہ کے سامنے نماز ادا کرے گی، وہ آئے جو دنیا میں رہنے سے تنگ آ گیا ہو، وہ آئے جسے اپنی گھر والی بیوہ کرانی ہو، وہ آئے جو دنیا میں رہنے سے تنگ آ گیا ہو۔ عمر کھڑا ہے، حضرات صحابہ کرام بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں سجدہ کر رہے ہیں، ایک صحابی نے نعرہ تکبیر بلند کیا ہے، مکے کی پہاڑیاں اللہ اکبر سے گونج اٹھی ہے۔ ایک جوان نے ہمت کی، لیکن ہم 71 سال سے اتنے ٹیکسوں کے مارے ہوئے ہیں کہ اب سبحان اللہ بھی نہیں نکلتی، اور ایک سبحان اللہ ہی ایسی ہے جس پر کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ محبت سے چاہو، گنجی چاہو، بآواز بلند چاہو، کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت سے اماں پانی، اماں پانی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھی، گلاس لیا، گھڑے اور مٹکی کے قریب آئی، پانی بھرنا چاہا، سونے نبی نے فرمایا فاطمہ، جی ابا۔ فاطمہ ٹھہر جا، جی ابا۔ فرمایا فاطمہ یہ گلاس مجھے دے، آج میرا دل چاہتا ہے اپنے پاک ہاتھوں سے اپنے حسن کو پانی پلا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا آقا ان کی خدمت کے لیے میں موجود ہوں، علی موجود ہیں، آپ تشریف رکھیں، میں انہیں پانی پلاؤں گی۔ فرمایا نہیں فاطمہ، یہ گلاس مجھے دے، میرا دل چاہتا ہے آج اپنے پاک ہاتھوں سے اپنے حسن کو پانی پلاؤں۔ آقا نے گلاس لیا، گھڑے اور مٹکے سے پانی بھرا، برابر میں بکری کھڑی ہے، آقا نے بکری کے تھنوں میں ہاتھ دیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا آقا عادت ہو تو ایسی ہو، سرے نیزے پہ حضرت نے یوں سنایا کلام اللہ، سرے نیزے پہ حضرت نے یوں سنایا کلام اللہ، ملائک بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شہادت ہو تو ایسی ہو۔ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرے نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اور نماز سے محبت کرو، نماز سے محبت کرو، دین سے محبت کرو، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو، بچوں کو مدرسے میں پڑھاؤ، گھر کی مستورات خواتین عورتوں کو پردہ کراؤ، یہی تقوی ہے، یہی دین ہے، یہی پرہیزگاری ہے، یہی شہداء اسلام آج کی منعقدہ کانفرنس کا یہی پیغام ہے۔ آؤ حسینیت کے علم کو بلند کریں، ظالموں کے خلاف بغاوت کریں، مظلوم کی حمایت کریں۔ آؤ جو چاہتا ہے حسینیت کے قافلے میں شامل ہو جائے وہ بآواز بلند کہے، نماز بھی پڑھیں گے، اللہ کے قرآن کی تلاوت بھی کریں گے۔ اللہ رب العزت میرا آپ کا جمع ہونا